انبیاء اللہ کا انتخاب ہیں، صحابہ بھی اللہ کا انتخاب ہیں۔ کوئی نبی اپنی مرضی سے نبی نہیں بنتا تو صحابی بھی اپنی مرضی سے نہیں بنتا۔ اپنی مرضی سے صحابی بنتے تو حضور نے کئیوں کو بنانے کی کوشش کی، کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ جیسے انبیاء تنقید سے پاک ہیں، ایسے صحابہ بھی تنقید سے پاک ہیں۔ نبی پر تنقید اللہ کے انتخاب کا انکار ہے، صحابہ پر تنقید بھی خدا کے انتخاب کا انکار ہے، کہ یوں سمجھو کہ اللہ نے کوئی اچھا بندہ نہیں چنا۔ تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں، یہ ایک اور مطابقت ہے۔ پہلی یہ کہ دونوں خدا کا انتخاب، دوسرا یہ کہ دونوں تنقید سے پاک، تیسری چیز کہ سارے نبی معصوم ہوتے ہیں۔ سارے نبی کیا ہوتے ہیں؟ معصوم کا معنی کیا بتایا تھا؟ زور سے کہو، اچھا کہا ہے۔ جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتے، اگر نسیان ہو جائے تو وہ عصیان کے منافی نہیں۔ اس لیے آدم کے متعلق نسی آدم ولم نجد لہ عزما، اگر عزم ہو تو پھر وہ عصیان ہے، اگر عزم نہ ہو تو پھر نسیان ہے۔ بھول کے کھا پی لو روزہ نہیں ٹوٹتا، جان بوجھ کے کھاؤ گے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو معصوم کا معنی یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتا۔ صحابی معصوم تو نہیں، یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے، صحابہ معصوم تو نہیں، لیکن مغفور اور محفوظ ہیں، مغفور اور محفوظ ہیں۔ محفوظ حفاظت میں، مغفور کا معنی ہے کہ ان کے گناہ اللہ نے بخش دیے، اور محفوظ کا معنی ہے اللہ نے ان کو اپنی امان اور حفاظت دی ہے۔ تو اس کو ذرا تھوڑا سا توجہ سے سمجھیں۔ مغفور ہیں کہ اللہ نے بخش دیا، ان سے کوئی واقعہ کوئی گناہ ہو گیا، تو جب دنیا میں اللہ نے ان کو مغفور کر دیا تو وہ دنیا میں مغفور ہیں گناہوں سے کہ ان کے گناہ بخش دیے، اور آخرت میں محفوظ ہیں گرفت سے کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن ان کے گناہ پر اللہ انہیں کچھ کہے گا نہیں۔ یہ ہے مغفور اور محفوظ کا معنی، کہ دنیا میں مغفور ہیں گناہوں سے، کہ گناہ ہوئے اللہ نے کہا اچھا میں نے معاف کر دیا۔ مسئلہ باپ بیٹے کا ہے، اس کا معاملہ میرے ساتھ ہے، میں جب اپنے بیٹے کو معاف کر دوں تو آپ میں سے کسی کو حق ہے اس پہ تنقید کا؟ جب مسئلہ اللہ اور محبوب کے صحابہ کا ہے تو اللہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کہہ رہے تو آپ کو کیا حق ہے ان پہ تنقید کرنے کا؟ تو مغفور ہو گئے۔ اب محفوظ ہیں قیامت کے دن، کہ وہاں جب گرفت ہوگی، جب رب نے یہاں بخش دیا ہے تو قیامت کے دن اللہ گرفت بھی نہیں کریں گے۔ ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے محفوظ کا کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ بڑے کے ہاتھ میں ہو تو وہ شرارت نہیں کرتا۔ بچے کی فطرت ہوتی ہے لڑنا جھگڑنا، کسی کو مارنا، کوئی چیز جھپٹنا لینا، شرارت کرنا۔ تو جب کوئی بڑا اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہا ہو تو پھر کوئی شرارت کر سکتا ہے؟ اگر بچہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو شرارت سے محفوظ ہے، صحابہ کے ہاتھ نبی کے ہاتھ میں آئے اور وہ بھی محفوظ نہ ہوئے تو پھر کیا فائدہ؟ اس لیے اصحاب رسول کی ساری جماعت وہ محفوظ ہے۔